اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی تخلیق کو سمجھیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کس طریقے سے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مٹی سے بنا کر کے ہمیں 3 نفسیں دی ہیں، اور 3 نفسوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں 5 حصے دی ہیں، 5 سینسز۔ ان 5 سینسز کا جو کام ہے وہ شروع ہوتا ہے دیکھنے سے، کہ پہلے آپ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کانوں سے سنتے ہیں، آپ کو سنائی دیتا ہے۔ یہ دوسری حصہ آپ کی، کہ آپ یہ قوت رکھتے ہیں کہ کسی چیز کو سنیں اور اس چیز کو سن کر کے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس ساؤنڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہے چھونے کی قوت، کہ وہ چیزوں کو چھو سکتا ہے اور چھو کر کے وہ محسوس کر سکتا ہے۔ چوتھی حص اللہ رب العالمین نے جو انسان کو دی ہے وہ سونگھنے کی ہے، کہ وہ سونگ سکتا ہے۔ جب ہم کسی پھل کو اٹھاتے ہیں تو ہم پہلے سونگتے ہیں اس کو، تو یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہم۔ اور 5ویں حص جو اللہ رب العالمین نے دی ہے ہمیں، وہ چکھنے کی دی ہے، کہ ہم چکھتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں اور ہم ذائقے کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یہ 5 حصے دے کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ 5 حصے دے کر کے اللہ رب العالمین نے یہ 5 حصے ہم سے چھین لی ہیں۔ ہم سے یہ 5 حصے چھین لی ہیں اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے۔ نہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کو سن سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کو چھو سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس انسان ہونے کے ناطے کہ ہم اللہ کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ لیکن ہمارا جو فیتھ ہے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہے، تو ہمارا فیتھ یہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ایک غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اس غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں جس کی 99 صفتیں ہیں، اور ہم اس کی ہر صفت کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں تو ہم یہ مانتے ہیں، اور جب وہ کہتا ہے کہ میں احد ہوں تو ہم مانتے ہیں۔ تو ہم ان 5 سینسز کو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہیں، ان سینسز کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ لیکن جب آدم کی تخلیق ہوتی ہے عرش کریم کے اوپر، آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جب اللہ رب العالمین ان کے اندر پھونک مارتے ہیں، تو جب اللہ رب العالمین آدم کا دل جگاتے ہیں، تو جو سب سے پہلی چیز، جو سب سے پہلی حص اس کی کام کرتی ہے وہ آنکھیں ہوتی ہیں۔ وہ جیسے ہی اٹھتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھتا ہے، وہ عرش کریم میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ تو وہاں پہ اس کی وہ پہلی سینس کام کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ رب العالمین کی حکم کو سنتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ نام سناؤ، تو اس کی دوسری سینس چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو سنتا ہے۔ پھر اس کی تیسری سینس کہ وہ اس جگہ موجود ہوتا ہے، وہ اس انوائرمنٹ کو چھو رہا ہوتا ہے، اور چوتھی سینس اس کی وہ اس جگہ کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، وہ سونگ رہا ہوتا ہے، اس کو اس عرش کریم کے اوپر عرش کریم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو 4 سینسز اللہ رب العالمین انسان کو عرش کریم پر دے دیتے ہیں، اور 5ویں سینس اللہ رب العالمین انسان کو دیتے ہیں جنت کے اوپر۔ اور اس 5ویں سینس کو دینے سے پہلے اللہ رب العالمین شیطان کو اس کے اوپر چھوڑتے ہیں تاکہ اس کو ٹیسٹ کریں۔ اور جب شیطان بہکاتا ہے آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام اس پھل کو کھا لیتے ہیں، اس پھل کو کھا لیتے ہیں جس کو کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہوتا ہے۔ تو وہ 5ویں سینس وہ جنت میں جا کر کے ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور اس سینس کو لے کر کے اللہ رب العالمین کی وہ نافرمانی کر دیتے ہیں۔ ہماری جو یہ 5ویں سینس ہے، ہماری یہ 5ویں سینس ہم سے بہت سارے غلط کام کرواتی ہے۔ ہم زندگی کی دلچسپیوں کا ذائقہ لینا چاہتے ہیں، ہم زندگی میں ان دلچسپیوں کو ذائقہ لینے کے لیے ہم جھوٹ بھی بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم ان دلچسپیوں کو ذائقہ لینے کے لیے لوگوں کو تکلیف تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 5ویں سینس ہے انسان کی، یہ سینس وہ سینس ہے جو انسان کو غلط جگہ پر لے کر جاتی ہے، کیونکہ انسان ان چیزوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے جن چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے منع کر رکھا ہے۔ اس کو وہاں دلچسپی دکھائی دیتی ہے، اس کو جھوٹ بولنے میں دلچسپی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس سے وہ اپنی زندگی کو اور نکھالنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کو اور انجوائے کر سکے۔ تو یہ وہ سینس ہے جو آپ کو اس انجوائمنٹ کی طرف لے جاتی ہے، جو انجوائمنٹ آپ کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے۔ تو ان 5 سینسوں کو اللہ رب العالمین نے ہم سے چھین لیا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو ان سینسوں سے پہچان نہیں سکتے۔ لیکن ان سینسوں کا اگر ہم استعمال صحیح کرتے ہیں، ہم اپنی ان سینسز کو غلط جگہوں پہ نہیں لے کر جاتے ہیں، ہم کسی ایسی چیز کے اوپر نظر نہیں ڈالتے ہیں جس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے، اور ہم اس ایسی چیز کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جس چیز کو اللہ رب العالمین نے اپنا کلام قرآن شریف کا نام دیا ہے، تو یہ فرق ہو جاتا ہے 2 سینسز کے استعمال کرنے میں، کہ ایک سینس کو آپ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور ایک سینس کو آپ
بہتری سے استعمال کر رہے ہیں. جب آپ کسی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ بری سینس میں آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو اچھی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں بچا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس سینس کو بہت اچھی طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ کوئی چیز سنتے ہیں اور اگر اس سننے کو آپ ویریفائی نہیں کرتے ہیں اور آپ کوئی چیز سنتے ہیں جو بری چیز ہے تو آپ اس سینس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے. اس نعمت کو صرف اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور جہاں جہاں یہ سینسز اللہ کی عبادت نہیں کر رہی ہوتی ہیں وہاں وہاں یہ سینسز نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے. ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 3 نفسیں دی ہیں، اور ان 3 نفسوں کو ہم نے بہت خیال سے لے کر کے چلنا ہے اس دنیا کے اندر. اگر ہم اپنے رب کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، اگر ہمارا ایمان ہے، اگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم مریں گے، اس dنیا سے جائیں گے اور ہم نے دوبارہ پیدا ہونا ہے، اور اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے، تو یہ 5 سینسز اور 3 نفسوں کا کھیل ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈال رکھا ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو سب سے مشکل نفس بنائی ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. اور نفس مطمئنہ میں چلنے والے لوگ اپنے ان 5 سینسز کو کھول کے رکھتے ہیں. ان کی یہ 5 سینسز بھی ایکٹیو ہوتی ہیں اپنی نفس کے ساتھ. وہ کسی ایسی جگہ پر نہیں دیکھتے جہاں پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسی چیز کو نہیں سنتے جس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے جس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسی چیز کو محسوس نہیں کرنا چاہتے، سونگنا نہیں چاہتے، اس کے قریب نہیں جانا چاہتے، اور نہ وہ ایسے ذائقے کی طرف جانا چاہتے ہیں جو ذائقہ ان کو کسی برائی کی طرف لے جائے. ذائقہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. اس ذائقے کے لیے انسان کسی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے. اس ذائقے کے لیے انسان کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس ذائقے کے لیے انسان اپنے آپ کو ترقی میں آگے بڑھانا چاہتا ہے کہ وہ زندگی کا ذائقہ اٹھا سکے، اور اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے. وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور اس ذائقے کو لے کر کے چلتا ہے. اور یہ ذائقہ انسان کا اس کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین نے منع کیا، اور وہاں نافرمانی ہو جاتی ہے. تو آدم علیہ السلام اپنی 5ویں سینس جنت میں ایکسپیرینس کرتے ہیں جب وہ اس پھل کو کھاتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانتے ہیں. وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور اس غلطی کی سزا کیا ملتی ہے ان کو؟ اس غلطی کی سزا ان کو جنت کے بدلے میں زمین ملتی ہے. اس جنت کے بدلے میں زمین ملتی ہے. اور وہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کو لے کر کے زمین پہ اتر جاتے ہیں، اور زمین پہ ان کو یہ زندگی اسکریچ سے سٹارٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ ذائقہ اور یہ سینسز اگر ہم ان کو ڈھنگ سے لے کر نہیں چلیں گے تو ہم بھی آدم علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو اس جگہ پہ ڈال دیں گے جہاں پہ اللہ رب العالمین چاہتے نہیں ہیں، رب العالمین ہونے کے ناطے، کہ ہم اس جگہ پر جائیں، کہ ہمیں اس کو سزا دینی پڑے، کہ ہمیں دوزخ میں ڈالنا پڑے، اور ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں. اور اس جگہ پر آپ اسکریچ سے نہیں سٹارٹ کر سکتے. اس جگہ پر آپ دوبارہ بلڈ نہیں کر سکتے. اس جگہ پر آپ بس وہیں رہ سکتے ہیں. اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں زندہ ہیں اور موجود ہیں، کہ ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگیں اور اپنے معاملات کو درست کریں، اور اپنے آپ کو اس راہ پہ چلائیں جس راہ پہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم چلیں، جو کہ صراط مستقیم ہے، جو کہ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین انعام فرماتے ہیں. اور اللہ رب العالمین جن لوگوں کے نام لے کر کے انعام فرماتے ہیں وہ سارے پیغمبر ہی ہیں. پیغمبروں کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا ہے اس رب العالمین نے کہ ان کو اللہ رب العالمین ان کے اوپر سلامتی بھیجنے کا حکم دے فرشتوں کو، کہ ان کے لیے کہیں رب العالمین کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نفسوں کو قابو میں رکھا، جنہوں نے نفس مطمئنہ کو لے کر کے چلے، جو نفس مطمئنہ کو لے کر کے چلے، اور نفس لوامہ کو اور نفس امارہ کو انہوں نے سوئچ آف کر دیا.